یہ بھٹی صاحب، یہ حکومت کے پاس آپشن تھی کہ وہ اپیل میں چلی جاتی، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ باہر کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے کہ ہم مسترد کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ مسترد کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی جان، وہ پنجابی کا ایک اپنے شعر سن رکھا، اکھان بھی نے شعر بھی نے، کہ لنگڑے کھیڈن کوڈیاں گنجے کڈن چیر، انے ویکھن فلماں تے تھتھے گاون ہیر۔ اس وقت ہمارے ملک کا یہ حال ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوتا، ویسے تو کبھی بھی کوئی ہنگامی اجلاس اور مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہم غریبوں کے لیے نہیں ہوا، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، آٹے پہ مرنے والے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایلیٹ کلب کا اگر اجلاس ہوا، ایلیٹ جن جپے کا، اس کیپچر کا، تو اس میں وہ کہتے کہ جسٹس چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ کے راتوں کو عدالت کھلنے کے بعد از خود نوٹس کے بعد ہم وجود میں آئے، جب آپ نے قاسم سوری کی ہماری حکومت بنی، اور آج جڑیاں سی موجاں کر رہے ہیں اور لنگڑے کوڈیاں کھیڈ رہے ہیں اور گنجے چیر کڈ رہے ہیں، انے فلماں ویکھ رہے ہیں اور تھتھے ہیر گا رہے ہیں، یہ سارا آپ کی بدولت ہے، شکریہ۔ اور آپ نے یہ آئینی فیصلہ دیا ہے، راستہ نکالا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آپ نے جسٹس منیر دفن کر دیا، نظریہ ضرورت دفن کر دیا، آپ نے ہماری تضحیکی اور کردار کشی کی باقاعدہ جو منظم مہم ہم نے چلائی آپ کے خلاف، آپ کے کنڈکٹ پر بات کی، آپ کے کردار پر بات کی، آپ کو انڈائریکٹ کرپٹ کہا، آپ کی فیملیز پہ بات کی، خاندانوں تک گئے، آپ نے وہ برداشت کی۔ ہم نے فائز عیسیٰ صاحب کے ایک بینچ کا فیصلہ پرانا سامنے لے آئے، ہم نے عدلیہ تقسیم کی، ہم نے وہ جو پھرتیوں بھری قانون سازی کی از خود نوٹس کی، اور ہم نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے تھا یا آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ ایسا کہتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے پھرتیوں بھری از خود نوٹس ختم کیا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے پر کاٹنے لگ گئے تھے، تو آپ کا شکریہ کہ اس کے باوجود آپ دباؤ میں نہیں آئے۔ ہم حالانکہ سسلین مافیا تھے، گاڈ فادر تھے، ہم 97 میں عدلیہ تقسیم کر کے 2 چیف جسٹس بنا دیے تھے، آپ پھر بھی دباؤ میں نہیں، اور آپ نے آئینی راستہ لیا، آپ کا شکریہ۔ کیا آپ سمجھتے تھے یہ کہیں گے؟ بھائی اس موقع پہ یہاں تک بات پہنچی کیوں؟ ان سیولین ڈکٹیٹرز، ان بادشاہوں نے، میں یہ نہیں چاہتا، چھوڑ دیجئے چیف جسٹس کا از خود نوٹس، چھوڑ دیجئے 4-3 اور 2-3، چھوڑ دیجئے 9 رکنی 7 رکنی 5 رکنی، چھوڑ دیجئے 5 رکنی 4 رکنی 3 رکنی، چھوڑ دیجئے فائز عیسیٰ گروپ اور عمر عطا بندیال گروپ، چھوڑ دیجئے سارا از خود نوٹس، کس کو حق ہے کس کو نہیں ہے۔ اس سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچا کیوں؟ جب آپ سنیے ایک منٹ سر، جب آپ کہتے تھے کہ الیکشن اسمبلیاں توڑو، ہم الیکشن کروا دیں گے، کیوں نہیں کروائے؟ اس حکمران اتحاد نے، اس الیکشن کمیشن نے، ان گورنرز نے پہلے 2 صوبوں کے الیکشن کو سیاسی بحران میں بدلا، پھر آئینی بحران میں بدلا، پھر عدالتی بحران میں بدلا، اور پھر مسئلہ کشمیر بنا دیا۔ انہوں نے یہی کہنا تھا، اور اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، وفاقی کابینہ کے اس مسترد کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کوئی اخلاقی حیثیت نہیں، یہ ایک سٹنٹ ہے۔ اور سکرپٹ چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب لکھ رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ لکھ رہی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بڑی پلاننگ کے تحت یوسف رضا گیلانی بنانے جا رہی ہیں اپنے چچا کو، اور جان چھڑوانے جا رہی ہیں چچا سے کہ یہ بھی نائل ہو کے گھر جائیں، بعد میں اللہ کے فضل سے ہم آپ ان کی ٹویٹ کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس ملک کا دیکھیے مہذب معاشرہ، زندہ قومیں، ایک اس وقت آئینی قانونی غلط ہے، صحیح ہے، یہ بات کی بحث ہے، آئینی اور قانونی طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب مفرور بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں۔ وہ وہاں سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک تو لائیو آتا ہے، اور پھر اوپر سے وہ تڑیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے، اور اس پہ ہماری گفتگویں ہوتی ہیں، اور اس پہ سارا ریفرنس والی بات امپورٹنٹ ہے کہ کیا ان ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے اور پھر کیوں آ سکتا ہے اور کیسے آئے گا۔ لیکن آپ نے مریم کا جو ذکر کیا، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بات کر دی ہے، اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ اس پہ حکومت سوچ رہی ہے، اس پہ حکومت سوچ رہی ہے، جو ابھی تک ہم اسلام آباد میں افواہیں ہیں، ایمرجنسی کے حوالے سے بھی بات جا رہی ہے اور ریفرنس کے حوالے سے بھی بات جا رہی ہے، عدلیہ کی تقسیم کو مزید ہوا دینے کے حوالے سے بھی بات جا رہی ہے۔
ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی نہیں تھے پھر کوئی بھی نہیں, مطلب کیا سوچ رہی ہے پی ڈی ایم میں اس وقت اور اپوزیشن کی حکومت کی جماعتیں؟ پھر سنیں, لنگڑے کھیڈن کوڈیاں, گنجے کڈن چیر, انے ویکھن فلماں, تھتھے گاون ہیر. پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ میں ان کو جمہوریت پسند نہ کہیں. یہ جمہوریت پسند نہیں ہے, یہ آئین پسند بھی نہیں ہے. یہ جمہوریت پسند ہوتے, یہ آئین پسند ہوتے تو ہم یہاں تک ہر شعبے میں یہاں تک نہ پہنچتے. دوسری بات ہے یہ مارشل لا کی پیداوار ہے. سکندر مرزا اور ایوب خان بھٹو صاحب, ضیاء الحق, نواز شریف صاحب. اور نواز شریف صاحب کی زندگی میں 2 ڈکٹیٹر آئے ہیں. ضیاء الحق صاحب وہ تو چلو ان کے ساتھ تھے, جنیجو کو چھوڑ گئے ساتھ تھے. دوسرے تھے مشرف صاحب, پتلی گلی سے ان کے ساتھ ڈیلیں کر کے نکل گئے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا تھا مشرف مارشل لا, اور بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت کر کے دبئی میں ملاقاتیں فرمائی تھی. ڈیل ہو گئی تھی. مشرف صاحب نے کہا 5 سال صدر میں رہوں گا, 5 سال وہ وزیر اعظم رہیں گی. زرداری صاحب نے ڈیلیں فرمائی تھیں. زرداری صاحب اب بھی ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ فارمولہ بنانے والے مجھے کہتے ہیں کہ اب کوئی فارمولہ بناؤ. عمران خان کے آخری دن تو میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولہ بنائیں گے. اور یہ خفیہ ملاقاتیں زرداری صاحب کی, زرداری صاحب کی جیل سے سیدھا امریکہ, یہ سارے ایک ہی کام ان کو آتا ہے. یہ کام بخوبی کرتے ہیں. تو یہ نہ کوئی آئین پرست ہیں, نہ کوئی جمہوریت پرست ہیں, نہ سویلین بالادستی پرست ہیں. اور یہ اگر صرف آپ جس دن بہت دکھی ہوں تو ان دونوں کے آپس میں بیانات چلانا شروع کر دیں, یا اگر زیادہ دکھی ہوں تو عمران خان صاحب کے چلانا شروع کر دیں. تو یہ سوٹ کرتا ہے ان کو. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں. اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بغاوت کا قانون بھی ظلم ہے, پیکا بھی ظلم ہے, اور آزاد صحافت چاہیے. اقتدار میں آ جائیں, پیکا بھی ہونا چاہیے, بغاوت بھی ہونا چاہیے. اور بولتے کیوں ہو یار, چپ کرو, تم تو سلامتی کے لیے نقصان ہے. تیسری بات جو جدون بھائی نے کی, اس ملک کی بدقسمت دیکھیے کہ اس ملک میں وزیر اعظم شہباز شریف عدالت نے لگایا ہے, گورنرز عدالت نے لگائے ہیں, وزیر اعلیٰ عدالت نے لگائے ہیں, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ عدالت نے فیصلہ کیا ہے, ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ عدالت نے فیصلہ کیا ہے, نیب ترامیم عدالت میں ہیں, کرپشن کیسز عدالت میں ہیں. اور اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے, اب مجھے بتائیے کہ کیوں آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ, میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے تو شعیب بھائی نے تو بتایا نا کہ ان کے پاس پاور ہے. نہیں, پاور لے لی نا, کیوں آپ نے یہ سپیس دی کہ ان کو پاور لینی پڑی؟ بٹ اگر ڈیلے کر رہے ہوتے تو نواز شریف آج ملک میں واپس نہ ہوتے, کیوں نہیں آ پا رہے؟ ہائے بھائی جان, یہ بھی تھوڑا سا آپ ٹی وی پہ تو آنا شروع ہو گئے ہیں نا, حالانکہ مفرور بھی ہیں, مجرم بھی ہیں. بار کونسل میں خطاب بھی کر لیا ہے. ہاں, یہ گئی تھی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ وہ مفرور ہیں, پہلے سرنڈر کریں پھر بنیادی حقوق, لیکن ان کے حقوق ہیں, حکومت گرا چکی ہے نا. ان کے ساتھ ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں تو عمران خان کو لاڈلا تو نہ کہتے آج کے, عمران خان لاڈلا ہے, سہولت کاری. اور سہولت کاری کا لفظ آپ آج بھی ٹویٹس میں استعمال ہوا ہے. بھائی جان, عمران خان کے لیے سہولت کاری ہوتی ہے. بھائی جان, سب سے بڑا لاڈلا ہاؤس آف شریف ہے اس عدلیہ کا. بحث کر لے میرے ساتھ. بے نظیر بھٹو تک کہہ گئی ہیں کہ یار میں جاتی ہوں تو مجھے ریلیف نہیں ملتا, یہ جاتے تو ریلیف مل جاتا ہے. اچھا, پھر دوسری بات ہے کہ یہ سیاسی بحران بنا کیوں؟ 2 صوبوں کا الیکشن تھا نا, آئین پرست سارے, تو کروا دے. یہ سیاسی بحران انہوں نے بنا. الیکشن کمیشن ہمیں کیا بتاتا رہا تھا؟ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں تھے, کہتے میں اپنے آئینی تقاضے پورے نہیں کر پا رہا, اور چیف جسٹس صاحب میرا اختیار نہیں ہے کوئی ڈیٹ دینا. کیوں ڈیٹ دی 8 اکتوبر؟ آئینی سیاسی بحران انہوں نے بنایا, آئینی بحران انہوں نے بنایا, عدالتی بحران انہوں نے بنایا. عدلیہ تقسیم کی مسلم لیگ نون نے 97 کی طرح, وہی ساری تاریخ جو جسٹس ارشاد حسن کا کوئٹہ میں 2 رکنی اور 3 رکنی بینچ کا فیصلہ, فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ریپیٹ ہو گئی, اور پشاور رجسٹرار مل گئی. اور ایک وقت آیا میرے ملک پہ, ایسا وقت آیا کہ 2 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے. تو اب اگر مجھے بتائیے, اگر آپ اینکر ہیں, آپ نہیں اپنا کردار ادا کر پا رہے, تو پھر آپ کو نکال دیا جاتا ہے یا آپ کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے, تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ ہمارے نمائندے یہ تھے, پارلیمنٹ کا تقدس غیر فعال پارلیمنٹ ہے, یعنی غیر فعال پارلیمنٹ, اخلاقی برتری کے بغیر پارلیمنٹ. اور اب ہم کیا کریں؟ یعنی سپریم کورٹ بھی نہ گھر نو آگ لگی ہے, سپریم کورٹ بھی چپ کر کے بیٹھے, میرا اختیار ہی نہیں. اور پھر آپ خود لے جاتے ہیں,
بار بار معاملہ لے جاتے ہیں. کل جب میں سن رہا تھا آج بیان ان کے ساروں کے، قاسم سوری کی رولنگ غیر آئینی قرار دی تھی نا. مریم اورنگزیب نے کہا تھا حق کی فتح، آئین کی فتح ہوئی. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا آئین کی فتح. نواز شریف نے کہا آج تھا آئین کے قتل کا دن ہے، نئے سورج کا طلوع، جی، اور پھر اس کے بعد فلانا فلانا. یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے مجھے کوئی ایک جماعت بتا دیں جس نے فوج پہ چڑھائیاں نہ کی ہوں، عدلیہ پر چڑھائیاں نہ کی ہوں، نیب پر چڑھائیاں نہ کی ہوں، ایف آئی اے پہ چڑھائیاں نہ کی ہوں، پولیس پہ چڑھائیاں نہ کی ہوں. ان کو اپنی مرضی کی فوج چاہیے، اپنی مرضی کی عدلیہ چاہیے، اپنی مرضی کا نیب چاہیے، اپنی مرضی کی ایف آئی اے چاہیے. چلیے، تو جب آپ سپیس چھوڑیں گے جی تو اس وقت پھر کوئی نہ کوئی تو آئے گا. یار اس ملک کا کوئی نہ کوئی والی وارث تو ہو نا. بالکل ٹھیک ہے.